بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 28 سورہ القصص۔ موضوع اور مباحث۔ اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے، اور ان عذرات کو قطع کرنا ہے جو آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامعہ کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں آخر کار فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہاتھوں پر پرورش کروا دیا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے۔ اس خدا کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبوت کسی شخص کو کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ تم کو حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے یہ نبوت کہاں سے مل گئی اور بیٹھے بٹھائے یہ نبی کیسے بن گئے، مگر جن موسیٰ علیہ السلام کا تم خود حوالہ دیتے ہو کہ آیت نمبر 48، انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ آج طور سینا کی سنسان وادی میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود ایک لمحے پہلے تک نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے، آگ لینے چلے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ تیسری یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لو لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لو لشکر اور سر و سامان والے آخر کار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کہ آخر کار کون جیتا اور کون ہارا۔